ایک ایسا عمل ہے، ایک سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی مسلمان وہ عمل کر لیتا ہے تو اللہ کریم اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ عمل کتنا ہے اور کون سا ہے، کتنا وزنی ہے، غور کرنا۔ سیدنا عمر بن خطاب خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص، جب تم میں سے کامل وضو کر لے، کیا کر لے؟ یہ یاد رکھیں، جب بھی کامل وضو کا جملہ حدیث میں ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے سنت کے مطابق وضو۔ اس سے مراد کون سا وضو ہوتا ہے؟ سرکار مدینہ علیہ السلام کی سنت کے مطابق وضو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کون سا وضو کر لے، کامل کا معنی کیا ہے؟ سنت کے مطابق وضو کر لے، اور پھر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اور پھر یہ وظیفہ کون سا ہے جو تقریباً آپ میں سے ہر شخص کو آتا ہے؟ میں پڑھنے لگا ہوں، دیکھنا کس کو نہیں آتا۔ فرمایا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابھی آپ سب کو آتا ہے وظیفہ۔ فرمایا جو وضو کرنے کے بعد اس وظیفے کو فقط ایک بار پڑھ لے تو اللہ کریم میرے اس امتی سے اتنا راضی ہوتا ہے، اللہ کریم جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، فرماتا ہے جس سے دل کرتا ہے جنت میں داخل ہو جا۔ اب غور کرو عمل کتنا ہے۔ وضو تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ وضو تو ہم نے، میں نہیں کرتا، میرا اتفاق نہیں، کیونکہ وضو کرنے کے لیے کیا عمل ضروری ہے کہ بندہ نمازی ہو۔ اب ہر بندہ نمازی نہیں کہ وہ وضو کرتا ہو، سمجھ آئیے بات کہ نہیں ہے؟ میرے اتفاق نہ کرنے کی یہ وجہ تھی۔ حالانکہ حدیث میں تو یہ ہے کہ جو مسلمان ہے اس کی نماز قضا نہیں ہوتی، جو کافر ہے وہ نماز پڑھتا نہیں، مسلمان چھوڑتا نہیں۔ اب دیکھیں اس فضیلت کے اپنانے کے لیے بندے کا نمازی ہونا ضروری، بندے کا کیا ہونا ضروری ہے؟ اور ویسے بھی یہ سارے مستحبات اور نوافل کے درجے میں ہیں، اور یہ اصول ہے جو فرائض واجبات چھوڑ دے اس کو نفل اور مستحب کا ثواب ہی نہیں ملتا سرے سے، یہ سرکار کی حدیث ہے۔ تو اب اگر ہم نمازی بن جائیں تو پیچھے کتنی فضیلتیں آج آپ کو عرض کی اسی وضو کے حوالے سے۔ پھر خاص اس حدیث پہ دیکھو، فرمایا جو وضو کے بعد ایک مرتبہ یہ کون سا کلمہ میں نے پڑھا، دوسرا کلمہ شریف پڑھ لے تو اللہ کریم اس کے لیے کتنے دروازے، کس چیز کے؟ 8 دروازے کھولنے کا مقصد کیا ہے؟ غور کریں آپ کے گھر میں ایک مہمان آیا، اس کی جتنی بھی ویلیو تھی آپ نے اس کے لیے کوئی ایک خاص دروازہ کھولا، بھی آپ آ جائیں، کوئی لمبا چوڑا محل ہو، میں اس کی مثال دے رہا ہوں۔ اس سے کچھ بڑی شان والا بندہ آیا، آپ نے ایک کی جگہ 3-4 دروازے کھول دیے، اور جو آپ کے ہاں سب سے زیادہ مکرم ہے، عزت والا ہے، جب وہ آیا تو آپ اپنے نوکروں کو کہیں گے آج جتنے محل کے دروازے سب کھول دیے، کیونکہ آج وہ آ رہا ہے جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے، جو ہمیں سب سے زیادہ۔ یہ کسی کی عزت پہ مبنی کلمات ہوتے ہیں، اس کے ہاں اس کی عزت ہوتی ہے، اس لیے وہ اتنے، حالانکہ داخلے کے لیے تو ایک دروازہ کافی ہوتا ہے، جنت میں جانے کے لیے تو ایک دروازہ ہی کیا ہے، کافی ہے۔ 8 دروازے کیوں کھولے جا رہے ہیں؟ بتایا جا رہا ہے کہ اتنے عمل سے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور فرماتے ہیں تیرے لیے سارے دروازے کھول دیے، تیرے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ لیکن شرط یہی ہے کہ بندہ یہ عمل کرنے والا بن جائے، بندہ یہ عمل کرنے
والا بن جائے، کتنی بڑی فضیلت اور کتنا چھوٹا سا عمل، کرنے کے اعتبار سے چھوٹا سا کہا ہے، جملوں کے اعتبار سے نہیں۔ جملے تو وہ ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی ہے، اور سرکار مدینہ علیہ السلام کے آخری رسول ہونے کی گواہی ہے۔ جملوں جیسے تو مقدس کلمات بہت کم ملیں گے، لیکن کرنے میں مشقت کتنی ہے، ٹائم کتنا لگتا ہے۔ اس حیثیت سے میں نے جملہ بولا کہ عمل چھوٹا سا ہے، لیکن اللہ اسی عمل کی برکت سے اپنے بندے کو اپنا کیا بنا لیتا ہے؟ اونچی بولیں، محبوب بنا لیتا ہے، اور حکم ہوتا ہے 8 دروازے کھول دو، جنت کے 8 دروازے کھول دو، میرا بندہ جس راستے سے چاہے جنت کو چلا جائے، میرا بندہ جس راستے سے چاہے جنت کو چلا آئے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کامل وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ ایک دفعہ پڑھا تو اس وضو سے پہلا جو اس نے وضو کیا تھا، جب بھی کیا تھا، اس سے لے کر اس وضو تک فرمایا جتنے گناہ ہو گئے صغیرہ، کیونکہ کبیرہ کے لیے توبہ واجب ہے، جتنے کیا ہو گئے اس پچھلے سے اس اگلے وضو تک، فرمایا اگر کوئی وضو کے بعد ایک بار دوسرا کلمہ پڑھ لے تو پچھلے وضو سے اس وضو تک جتنے گناہ ہو اللہ سارے معاف فرما دیتا، اللہ کریم سارے معاف فرما دیتا ہے۔ اب غور کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں اگر بندہ فقط نمازی ہی بن جائے، تو وضو تو نماز کے لیے شرط ہے، طہارت، تو جب وضو کرے گا تو یہ فضیلتیں بھی ساتھ، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا، انشاءاللہ وضو سنت کے، انشاءاللہ وضو کے بعد دوسرا کلمہ پڑھنے کا معمول بھی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سیکھ کر عمل کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے۔